جب ہم سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین تنقیص ہوگی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. تو بدامنی کا راستہ اختیار کرے گا ہر شخص. اگر چاہتے ہو ملک میں امن قائم رہے تو ان کو زبانوں کو لگام دی جائے اور ایسے ملعون کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے. ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن صحابہ کی عزت پر آنچ نہیں آنے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. کہ آپ اس سے متفق ہیں نا انشاءاللہ کہ صحابہ کرام کے گستاخ کو عبرتناک سزا دی جائے؟ متفق ہیں آپ؟ گستاخ رسول کو عبرتناک سزا دی جائے، اس ملعون کو لگام دی جائے، ہتھکڑی ڈالی جائے، جیلوں میں ڈالا جائے اور اسے اعلانیہ سزا وہ دے جو اس شریعت کہتی ہے، جو شریعت کا حق بناب ہے اس پر نافذ کریں، لاگو کریں، وگرنہ قانون کو ہر بندہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ محرم جاری ہے. جس مہینے اندر بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان اور مقام بیان ہوتا ہے. کیونکہ اس ماہ مقدس کے اندر جو کہ حرمت اور عزت والا مہینہ ہے، جس مہینے نو اللہ تبارک و تعالی اپنا مہینہ قرار دی ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، جس کے اندر جنگ و جدل، فتنہ و فساد، ظلم اور زیادتی، قتل و غارت حرام ہے. ایسے مہینے اندر
سانحہ کربلا شہدائے کربلا دی شہادت جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پاک تو بعد 50 سال بعد واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ دی آڑ شہدائے کربلا دی شہادت دے بیان اندر ان شخصیات دے اوپر تان و تشنیع دا ایک سلسلہ جاری ہو جاندہ ہے۔ جن شخصیات واقع کربلا نال کوئی دور دا بھی واسطہ اور تعلق، یعنی جڑے واقعہ 50 سال بعد، نصف صدی بعد پیش آئے، اس واقعہ دی آڑ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شخصیات نو تان و تشنیع مختلف واقعات، جھوٹے اور من گھڑت قصے اور کہانیاں گھڑ کے حقائق تو ہٹ کے ان شخصیات نو برا بھلا کیا جا، اور ان شخصیات اندر کوئی معمولی ہستیاں نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام تو بعد سب تو بڑی شخصیت، افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت نو بھی مجروح متون کیتا جائے۔ اور خاص کر اس محرم الحرام دے اندر اس طرح محسوس ہوندہ ہے پورے ایک منصوبے اور پلان دے تحت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف ایک پلان، ایک پروگرام بنایا گیا کہ سب تو بڑی حساس شخصیت ہے جس تے تان و تشنیع ہوئے گا تو اہل اسلام اہل و سنت دے دل مجروح، اور ملک دے اندر جو امن اور سکون قائم ہے اس ختم ہوئے گا، اور فساد اور قتل و غارت بڑھے۔ لازم بات ہے کہ جب اصحاب رسول نو برا کیا جائے گا تو صاحب ایمان شخص دے برداشت تو یہ بات بار ہے۔ جو ان حالات اندر ملک اگرچہ متحمل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک سلسلہ جاری ہے، اس کا اختتام رب جانے کہاں ہوگا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے اس کے پیچھے کوئی پلان، کوئی پروگرام، لیکن بحیثیت امام مومن
کوئی شخص توہین تنقیص تو برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اسلام دا آغاز اور اسلام دی اساس اور اسلام دی بنیاد، اور انتہا ہو گئی کہ ایک ذاکر ملعون نے بڑے کھلے الفاظ اور بڑے واشگاف الفاظ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کافر کیا، اس تو بعد آگے ختم ہو گئی، وہ اشارے وہ کنائے جو جرح کے تھے وہ سارے ختم ہو گئے، سریعاً سیدنا صدیق پر کفر کا فتویٰ لگا۔ تو قرآن پاک حدیث نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے پہلے حیثیت اور مقام نو سن، اور پھر جانو اس بات کہ ایسا گروہ ایسے لوگ کتنے برے نے جو نہ رسول اللہ کے رہے، نہ رب کے رہے، نہ اصحاب رسول کے رہے، نہ ملک کے رہے، یعنی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں۔ اور شاید تواڈے جو اکثر احباب یہ بات یاد ہوئے گی کہ میں خطبہ عید الاضحیٰ کے آغاز ہی یہ جملہ کیا سی کہ اسلام اب ہم سے قربانی مانگتا، حالات اس طرف جا رہے ہیں جو آئے روز بگڑتے جا رہے ہیں، اور اصحاب رسول کے خلاف زبانیں کھلتی جا رہی ہے، کیا پلان کیا پروگرام ہے واللہ عالم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اصول بیان فرمایا سی، جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر جس نو کہا گیا اگر وہ کافر نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہنے والا کافر ہو جائے۔ یہ کفر کا فتویٰ لوٹتا ہے ایک نے ایک شخص پر۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام پر ایمان پر تو اتفاق اور اجماع ہے، اور کوئی شخص آپ کے ایمان اور اسلام کا مسلمان انکاری نہیں ہے، تو لازم بات ہے جب وہ مسلم ہے اور اول المسلم ہے، پہلا مومن ہے، پہلا مسلم ہے، تو پھر کہنے والے کے کفر میں کیا شک باقی رہ جائے۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے الفاظ کہنے کے بعد قرآن پہ ایمان کیسے رہے گا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب دونوں غار میں تھے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، جب دونوں غار میں تھے، اللہ نے رسول اللہ کو الگ نہیں کیا بلکہ ثانی اثنین کا، دونوں غار میں تھے، ایک اللہ کے رسول تھے، دوسرے بالاتفاق سیدنا ابو بکر تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ لصاحبہ، اپنے صحابی کو، یعنی کس کو؟ صدیق کو۔ تو یہ نص قطعی ہے کہ صدیق مصطفیٰ کا صحابی،
اور صحابی کی اصطلاح، صحابی کا لفظ صدیق سے ہی شروع ہوا۔ اب جو بھی آئے گا ایمان لائے گا وہ کیا ہوگا؟ صحابی۔ پہلا کون تھا صحابی؟ صدیق رضی اللہ۔ تو سیدنا صدیق کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار اعلانیہ کفر ہے۔ ناموس صحابہ جو ہے یہ ایمان ہے اور اسلام ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک صحابہ کی عزت ناموس محفوظ نہ رہے۔ قرآن پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموس صحابہ دے بارے ایسی ایسی آیات نازل فرمائی تاکہ کوئی صحابہ کے ایمان پر بانس نہ کر سکے، تان نہ کر سکے۔ اللہ کی تجویز کرتا، بیان کرتا قرآنی آیات جو صحابہ کے ناموس پر ہے، ان آیات پہ ذرا غور کیجئے جن جو صحابہ کی صحابیت، ان کی عزت عظمت شان کا انکاری ہے، وہ ساری ان آیات الہیہ کا انکاری۔ قرآن پاک کی وہ معروف آیت مبارکہ کہ سامنے صحابہ کرام موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت بیان فرمائی اس طرح آیت پہ غور کیجئے۔ وَمَا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ جدو یہ قرآن پاک دی آیت آئی سی تو کون تھے؟ محمد مصطفیٰ کے صحابہ۔ رسول اس آیت نو پڑھ رہے ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے کہ کنتم خیر امہ، تم ہو بہترین امت، میرے صحابہ تم بہترین امت۔ اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس کرنی، میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ، میرا یہ زمانہ بہترین ہے، میری امت کے یہ لوگ میرے صحابہ بہترین ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم معیار ہو، لوگوں کے لیے تمہیں ہدایت دی گئی ہے، تمہیں چراغ بنایا گیا ہے، تمہیں ستارے بنایا گیا ہے، تم روشن چراغ ہو، تم کائنات لوگوں کے لیے رہنما ہو، تم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہو، تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، جو لوگوں کے اندر رہنمائی کے لیے تمہیں تیار کیا گیا ہے۔ یعنی جدوں اسلام نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، ارادہ تھا کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جو لوگوں کے لیے آئیڈیل ہو، رہنما ہو۔ اگر وہ جماعت ہی بہترین نہیں ہے تو رب کی زمین پہ پھر اور مسلمان کون ہو؟ جن کے استاذ، جن کے مربی، جن کا تزکیہ کرنے والے، جن کی تربیت کرنے والے، جن کو نماز پڑھانے والے، جن کی ذات پر نظر رکھنے والے، جن کی تربیت کرنے والے، جن کی تعمیر کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بتاؤ وہ کتنی پاکیزہ جماعت ہو۔ ہم اپنی جماعتوں پہ ذرا غور کریں،
کہ فلاں لیڈر کی جماعت کیسی ہے، فلاں کے لوگ تربیت یافتہ کیسے ہیں، فلاں کے کیسے ہیں، فلاں کے کیسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے کیسے ہوں. اپنے تربیت یافتوں پر اعتماد ہو، رسول اللہ کی جن کی تربیت کی ہے ان پر تان و تشنیع ہو. یہ حقیقت میں اس آیت کا انکار ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توڑے آن تو پہلے جڑے لوگ کھلی گمرائی اندر سن، انہانو گمراہوانو تو ہانو بھیج کے محبوبہ آسا احسان کی تہل ایمان تے کہ تسی جاؤ انہاں تے قرآن دیا یاد پڑھو اور انہاں دا تذکیہ کرو، انہاں کتاب و حکمت دی تعلیم دے وہ. اے محبوب یہ مقاصد دے کے آپ کو مبوس کی ہے، بھیجا ہے. رسول اللہ تشریف لائے کس کے لیے؟ کہ گمراہ لوگوں کو. اور یہ آیت خاص ہے، اس بات پہ ذرا رافضی غور کریں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو پہلے کھلے گمراہ تھے ان کو سمجھانے کے لیے کون آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے نزدیک سیدنا علی، فاطمۃ الزہرا، حسن و حسین یہ تو معصوم ہے، معصوم تھے. ہمارے نزدیک سیدہ فاطمہ تو زہرا 5-6 سال کی عمر میں تھیں جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا. سیدنا علی کی 8-10 سال عمر تھی جب رسول اللہ نے اعلان کیا تھا. حسن و حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب رسول اللہ نے رسول ہونے کا اعلان کیا تھا. وہ کون تھے؟ جو کھلی گمرائی میں تھے، جنہیں بچانے کے لیے. وہ کون تھے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جو جہنم کی آگ کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے. وہ کون تھے؟ جو کھلی گمراہی میں تھے، جن کو بچانے کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. ان کا خاندان تو تمہارے نزدیک معصوم ہے، وہ تو گناہ کرتا نہیں، ان سے تو گناہ ہوتا نہیں. ہمارے نزدیک یہ ابھی سیدنا علی و سیدہ فاطمہ تو زہرا بچپنا کی عمر میں تھے، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، حسنین پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ کون ہیں جنہیں بچانے کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے؟ 23 سال جہنم سے بچاتے رہے، 23 سال تربیت کرتے رہے، اور تربیت میں کامیاب کس قدر ہوئے؟ سن لیجئے کیا عقیدہ ہے اور کیا ظلم ہے. کہنے لگے جب مصطفیٰ دنیا سے گئے یہ سارے اسلام سے پھر گئے تھے. تو قصور تو پھر اس مربی کا ہوگا، اس استاذ کا ہوگا. نعوذ باللہ ناکام تو مصطفیٰ علیہ السلام کی، پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کی ذات ہوگی جس کے جانے کے بعد پوری جماعت مرتد ہو گئی. صرف گھر والے رہ گئے اور باقی ساری جماعت چلی گئی. ظلم پر، زیادتی پر، عدل کے خلاف فیصلے کرنے لگی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرماتا ہے تم تو بہترین امت ہو، لوگوں کے آئیڈیل ہو تم. صحابہ کرام تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اور تم کون ہو؟ وتؤمنون باللہ، تم ہی ہو جو رب پر ایمان رکھتے ہو. قرآن کہے کہ وہ ایمان رکھتے، قرآن پاک کی خبر ایمان کی ہے، اور تم کہو کہ وہ مومن نہیں ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس کے گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دے رہے.
جب آپ علیہ السلام نے کی زبان سے اللہ نے گواہی دلوا دی ہے، دیکھیے صحابہ کرام پر جب بھی کوئی ایسا موقع آیا اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، ان کے ناموس کا ایک ضابطہ اس کائنات کے سامنے رکھا۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا واقعہ مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کو ایک درے پہ کھڑا کیا کہ اس پر کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، جو بھی حالات ہوں تم نے اس درے کو، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ رک، احد میں فتح ہو گئی، کافر دوڑ گئے، مال غنیمت صحابہ اکٹھے کر رہے، اس درے پہ کھڑے صحابہ نے سوچیا فتح ہو گئی ہے، کافر دوڑ گئے، نس گئے نے، سانو نیچے جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے لیڈر، اپنے امیر سے پوچھے بغیر، ان کے حکم کی پرواہ کیے بغیر، رسول اللہ کی حدیث کی پرواہ کیے ہوئے بغیر نیچے آ گئے۔ 50 میں سے 12 رہ گئے، 38 صحابہ کرام نیچے آ گئے، اور ان میں ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، ان میں یہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ نیچے سیدنا عثمان، سیدنا علی، یہ تو سارے نیچے تھے۔ اوپر کھڑے ہونے والے جو صحابہ کرام ہے وہ الگ، ان میں سے 38 نیچے آئے، 12 وہاں رہ گئے۔ فتح شکست میں بدر، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں تھے، خالد بن ولید بھی مسلمان نہیں، یہ کفار کی طرف سے سپہ سالار کمانڈر تھے، انہوں نے حملہ کیا اور فتح شکست کے اندر بدلی، صحابہ کا نقصان ہوا۔ یہ بہترین یہ موقع تھا ان منافقین کے لیے جو صحابہ پر جرا کرتے تھے، تان کرتے تھے کہ صحابہ پہاڑی سے، درے سے اپنی مرضی کے ساتھ نیچے آ گئے۔ ان کے لیے اب راستہ صاف تھا۔ منافقین کہتے کہ یہ ہیں صحابہ، یہاں تالیاں بجتی، صحابہ کو برا کہا جاتا، اور آج تک منافقین ان کو برا کہتے رہتے اگر اللہ صحابہ کے ناموس کا قانون نہ بناتا۔ یہ صحابہ کرام کی ایک خطا تھی، لیکن ناموس صحابہ اتنا اہم، صحابہ کی عزت، عظمت، شان کا دفاع، اسلام کا دفاع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، پھر اللہ نے فتح بخشی، صحابہ جمے اور ڈٹے رہے، کافر پھر مارے گئے، کچھ دوڑ گئے، پھر وہی صحابہ کرام رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آج چاہیے تھا ان صحابہ کو کوڑے لگتے، ان صحابہ پر سزا لگتی، ان صحابہ کو برا کہا جاتا، ان صحابہ کے خلاف کتاب لکھی جاتی، ان صحابہ کی تاریخ اور کردار پر کوئی ایسی دستاویز تیار ہوتی کہ رسول رحمت فرماتے کہ یہ 38 صحابہ جو ہیں یہ میرے نہیں، یہ مخلص نہیں، ان کے لیے معافی نہیں، ان کے لیے جنت نہیں۔ صدیق کو کہاں دوڑتے دیکھا ہے تم نے ظالمو؟ یہ صدیق کو برا کہتے۔ جب رسول اللہ سجدے میں پڑے ہوئے تھے بدر میں، یا اللہ یہ 313 نہ رہے صحابہ تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ کون تھا جس نے مصطفیٰ کو جا کے اٹھایا تھا؟ محبوب جی اٹھئے، اللہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ وہ صدیق تھے۔ بدر ہو، احد ہو،
ایک مارکہ بتلا دیجئے جہاں محمد مصطفیٰ موجود ہوں اور صدیق موجود نہ ہو. ایک جگہ بتا دیجئے کہ رسول رحمت گھر سے باہر ہوں اور ساتھ صدیق نہ ہو. کوئی تعین کیجئے ایسی جگہ کا جہاں رسول اللہ تھے ساتھ صدیق نہیں تھا. صدیق ساتھ ساتھ جہاں نبوت ہے وہاں صدیق ہے. یہ 36 صحابہ کرام سامنے رسول اللہ کے کھڑے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن میں کہ ان کو سزا دو، ان کو برا کہو؟ نہیں، فرما وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اے میرے پیارے محبوب اساں ان 38 صحابہ کو معاف کر دیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ان کو کہہ دو کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دیے. اگلی بات فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب آپ بھی درگزر فرمائیے. کوئی نہیں، غلطی ہو گئی ہے، آپ کی دیر تربیت ہے، خطا ہو گئی ہے، آپ درگزر کیجئے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان 38 صحابہ کرام سے درگزر فرمائیے. قرآن ہے قرآن. فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر فرمائیے ان سے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے محبوب مجھ سے دعا کیجئے کہ میں رب بھی ان کو معاف کر دوں. تم دعا کرو اے محبوب. اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ محبوب ان کے لیے استغفار کیجئے، مجھ سے سفارش کیجئے کہ میں ان کو معاف کروں. جب خود سفارشی بنا رہا ہے اور محبوب دعا کر رہے ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے خود رب کہے دعا کرے اور رب پھر کہے کہ میں معاف نہیں کرتا؟ پھر خبر آئی، پہلے حکم آیا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. محبوب جی انہوں درگزر فرمائیے اور ان واسطے میرے کو معافی دی درخواست کیجئے. محبوب نے درخواست کی تھی، پھر اس درخواست دا دعا دا جواب آیا ہے. فرما وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، محبوب جی ان سارے انہوں کہہ دو کہ اللہ نے تو انہوں معاف کر دیتا ہے. بشارت آگئی، خبر آگئی. کوئی کہہ سکتا سی معافی ہو گئی ہوگی، وقتی ہو گئی ہوگی، عارضی ہو گئی ہوئے گی، اندر تے ایمان نہیں سی نا. اندر ایمان ہوئے ہاں تو پھر دوڑن کیوں آ؟ تمہارے اندر ایمان موجود ہے، سارے کرتوت کرتے رہتے ہو. ایمان بھی ہے، زنا بھی ہے، ایمان بھی رکھتے ہو، شراب پیتے ہو، ایمان رکھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ایمان رکھتے ہو، سارے گناہ کرتے ہو. کیا یہ کوئی اصول ہے کہ اہل مومن سے خطا نہیں ہو سکتی؟ یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. میدان جنگ احد میں یہ خطا ہوئی، اللہ نے معافی کے اعلان کیا اور ساتھ فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہ فرماندہ ہے میں تو انہیں معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے دل میں ایمان ہو ان پہ رب بڑا فضل کرتا. اللہ نے مومن کہہ دیا ہے ان 38 صحابہ کرام کو. قرآن پاک بھئی صحابہ کرام کی آپس میں اختلاف بھی تو تھے، جھگڑے بھی تو تھے، اس کا حل قرآن پاک نے خود پیش کیا. فرما جب قیامت کا دن ہوگا میرے محبوب کے صحابہ اہل ایمان جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. فرما وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام اہل ایمان قیامت والے دن جدو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، آپس دے اندر کوئی رنجش ہوئے گی، آپس اندر کوئی ناراضگی ہوئے گی، آپس کوئی لڑائی ہوئے گی دنیا تے ایک دوسرے
نال کوئی جھگڑا کوئی رنجش کوئی جناب لڑائی ہوئے گی دل دے اندر دل غصہ ہوئے گا ناراضگی ہوئے گی اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ فرمایا انہاں دے سینے اندر جڑی آپس رنجش ہوئے گی اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جنت بھیجن تو پہلے میں وہ دل چوں رنجشاں نکال دیاں گا صحابہ کی آپس کی رنجشیں وہ دل میں سے نکال دوں گا کھینچ لوں گا اور ان کو بھائی بھائی بنا دوں گا علی سرر متقابلین سامنے تکیے لگا کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے سیدنا علی سے پوچھا گیا قیامت والے دن سیدنا عثمان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے آپ سے جنگیں ہوئی اختلاف بھی ہوئے معاملات بھی ہوئے تو پھر قیامت والے دن کیا فرمایا یہ قرآن کی آیت پڑھ لو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اللہ ہماری رنجشوں کو دل سے نکال کے ایک طرف وہ محمد کے صحابہ جنت میں بیٹھے ہوں گے دوسرے طرف میں علی بیٹھا ہوگا فرمایا ہم جنت میں ہوں گے ہماری رنجشیں اللہ ختم کر دے گا صحابہ کے ناموس کی اللہ تبارک و تعالی کی تدبیریں دیکھے کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان قریش نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آئیں تو صحابہ نہ ہوں آپ کے پاس یہ کس کی تجویز ہے کافروں کی سرداروں قریش بڑوں کی چودھریوں کی جب ہم آئیں تو آپ کے پاس یہ غریب صحابہ نہ بیٹھے ہوں تب بیٹھیں گے آپ کے پاس ہمارا پروٹوکول کا یہ تقاضا ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ نبینوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ اور ان صحابہ کرام کے ساتھ جن کے کپڑے ہمارے معیار کے نہیں جن کی صفائی ستھرائی اور بٹھانا یہ ہمارے سٹیٹس ہمارا قومی ایک مقام حیثیت ہے اس کا خیال رکھا جائے تو ہم آئیں گے آپ کی بات سنیں گے آپ کے دعوت سنیں گے قبول کریں یا نہ کریں لیکن آپ کی محفل میں آیا کریں گے لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہ غریب صحابہ تمہارے پاس نہ ہو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کر لیا کہ چلو آپ کے لیے کوئی خاص وقت نکالتے بعض لوگ کلاس میں بیٹھ کے پڑھنا پسند نہیں بعض لوگ عام لوگوں میں بیٹھ کے بیٹھنا پسند نہیں کرتے مولوی عالم کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں ہمارے پاس آ جائیں کہنے لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بیٹھ سکتے ان غریبوں میں ہمارے لیے کوئی الگ کلاس ہمارے مقام احترام کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا چلو آپ حریص تھے اس شخص اس بات پر کہ لوگ ایمان لے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک بھائی ایسے وقت آ جائے وہ سارے قریش چودھری سردار اسے ویلے آ گئے رسول رحمت ان سے بات میں جاری ہے دعوت تبلیغ جاری ہے اللہ نے سب سے غریب صحابی آنکھوں سے نبینا اچانک اس کو بھیج اوپر سے وہ آ گئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش نے کہا یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہم کہتے ہیں نا ایسے لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں ان میں پھر ہمارا بیٹھنا جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے ہمارے مقام کے خلاف ہے رسول رحمت کے ماتھے پر تیوریا ناگواری کے آثار جو بندہ کوئی گل پسند نہ آوے تو ماتھے پر بل آتے ہیں نشان پڑتے ہیں نبی علیہ السلام کے ماتھے مبارک پر تیوری آئی کس کو دیکھ کے اپنے صحابی کو دیکھ کے ناگواری محسوس کی کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ ہے ناموس صحابہ یہ ہے دفاع صحابہ عزت صحابہ آ رہا ہے نبینا صحابی غریب عبداللہ بن ام مکتوم لیکن ہے مؤذن رسول مسجد نبوی کا مؤذن فجر کی اذان کا مؤذن آ رہا ہے غریب ہے نبینا بیٹا ہے کوئی نہیں اساسے ہیں کوئی نہیں آ رہا ہے نبی علیہ السلام کے ماتھے مبارک پہ تیوری چڑھی بل مبارک آئے کہ یہ کیوں آیا اسے نہیں آنا چاہیے تھا
میں جو بڑے لوگوں میں بیٹھ کے کلاس لے رہا تھا، ان کی تربیت کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، یہ نہ آتا۔ اب یہ قریش اٹھ جائیں گے، نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کیوں آیا؟ بس تیوری مبارک چڑھتی گئی، آسمان سے جبریل آ گئے۔ رسول اللہ کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے۔ صحابی کو دیکھ کے ماتھے مبارک پر بل رب نے آسمان پہ برداشت نہیں کیے۔ جو ظالم صدیق کو کافر کہے، جو سیدنا عمر کو ظالم کہے، جو سیدنا عثمان پر جرح کرے، جو امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہے، دوستو انتہا ہو گئی ہے۔ یہ کلپ چل رہا ہے ایک ملعون کا کہ سیدہ عائشہ کو محمد کے نکاح سے خارج کر کے طلاق دے دی تھی علی نے طلاق دی ہے، نبی نے نہیں۔ کہتے ہیں فاحشہ آئی، میں رسول اللہ کی بیوی ہوں، کہا تجھے طلاق دیتا ہوں اس لیے کہ میں نفس رسول ہوں، جو رسول ہے وہی میرا نفس ہے، لہذا میں تجھے نکاح رسول سے خارج کرتا ہوں، آسمان پھٹ نہ جائے۔ امی عائشہ کو طلاق دے رہے ہیں علی۔ یہ توہین کا جملہ، یہ کلپ چل رہا۔ ان زبانوں سے کون سی ہستی محفوظ ہے؟ رب کے بارے میں کہتا ہے جو اپنے نبی کے دانت نہیں بچا سکا وہ ہماری مدد کرے۔ ایک کلپ میں رات کو سن رہا تھا کہ قیامت والے دن اللہ کا دل پریشان ہوئے گا بہلانے کے لیے نبی اور علی اور فاطمہ ہیں۔ اکیلا کہے گا رب میں پریشان ہوں، میرا دل پریشان گھبرا رہا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ ان چیزوں سے پاک۔ اگر سیدنا علی نفس رسول ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نفس رسول کا یہی معنی ہے کہ جو رسول اللہ ہے وہ علی ہے، جان ایک ہے، علی نبی کی بیوی کو طلاق کہہ سکتا ہے اس لیے کہ وہ نفس رسول ہے، پھر مجھے بتاؤ نفس رسول کا نکاح کیسے ہوگا سیدہ فاطمہ الزہرا سے؟ یہ تو توہین پر توہین ہے، یہ تو پوری اسلام کی حیات کو ہی بگاڑ دیا گیا ہے۔ پورے اسلام کی صورت کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، نبی علیہ السلام ماتھے مبارک پر ناگواری کے آثار محسوس کیے۔ ایک صحابی کے آنے پر اللہ نے ناموس کا اعلان کیا، صحابہ کی عزت عظمت کا دفاع کیا، اور کیا فرمایا؟ 18 آیات اسی وقت لے کے جبریل آئے اور کیا فرمایا؟ عبس وتولى جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ اے میرے محبوب جی، نبی نا صحابی آیا ہے، توڑے ماتھے تے تیوری کیوں چڑھیے؟ جڑا پکیزہ ہے، جڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، جڑا مومن ہو چکا ہے، جڑا کلمہ پڑھ چکا ہے، توڑا غلام بن چکا ہے، جڑا توڑا صحابی ہو چکا ہے، اس دے ویک کے تسی ماتھے تے تیوری چڑھائیے، تے جڑے ہجے آئے نہیں، جڑے ہجے پاک ہوئے نہیں، جڑے ہجے خبیث نے، جڑے ہجے پلید نے، جڑے مشرکین نے، جڑے مکافرین نے، محبوب جی انہاں دی حرس رکھ دے ہو کہ مسلمان ہو جان، اے ہوون یا نوون، محبوب اپنے صحابی نو ویک کے ماتھے تے تیوری چڑھان دی اجازت نہیں۔ اور یہ جو کہندے نے ان تطردہم
سنیے قرآن ایک اور آیت نموس صحابہ علیہ قرآن نے کمال کر دیتا ہے احادیث التتا جائیے جو قرآن پاک نے ہی کمال فرما دیتا ہے جناب اہل رفس اہل تشیعی زبان بند کرن لئی اللہ دا قرآن ہی کافی ہے جے کون بخاری نہیں مندے مسلم نہیں مندے ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ سے نہیں مندے بیانہ جے قرآن مندے ہوتے قرآن تے غور کرو اللہ فرماتا ان تطردہم اس تو زیادہ ناموس کی ہو سکتا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب جی یہ کافر آندے نے مشرک آندے نے کہ انہاں صحابہ نو کولوں اٹھا دیو انہاں ہٹا دیو تاں اسی آ کے بیٹھاں گے رب آندا ان تطردہم فتکون من الظالمین محبوبا جے تسا اے کولوں ہٹا دیتے گئے اے جے تسا کولوں ہٹا دیتے ان تطردہم قرآن دی آیت دے الف معنی اتنا سخت ہے کہ پورا دل ہلا دے وے ان تطردہم فتکون من الظالمین دسو ادا معنی کی کیتا جائے ادا مفہوم کی کیتا جائے ادھی اپنی زبان اندر ادا معنی کی کیتا جائے بڑا محتاط جا معنی میں توڑے سامنے رکھنا ان تطردہم فتکون من الظالمین اے محبوب جی جے تسا صحابہ نو کولوں ہٹا دیتا اٹھا دیتا انہاں صحابہ کرام نو محبوب جی تواڈے کولوں بھی نبوت واپس لے لواں گا ان تطردہم فتکون من الظالمین ان تطردہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کوئی معمولی ہستیاں شخصیات نہیں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ آئے کچھ صحابہ کرام آئے کہنے لگے فلاں صحابی نے کیتا ہے فلاں صحابی نے کیتا ہے نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا ہے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے او تجویز کردہ اصول و ضوابط او تدبیران جو صحابہ دی عزت دفاع لئی اللہ نے بیان فرمایا نے ان اول توجہ دلوائیے ان آؤ نبی علیہ السلام دی ذات اول میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کچھ لوگ آئے نے فلاں صحابی نے کیتا ہے فلاں صحابی نے کیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو میرے صحابہ دی شان سن لو میرے صحابہ دا مقام سن لو جی یا رسول اللہ فرمایا میرے صحابہ میرے کول آ کے میرے کسے صحابی دے بارے میرے گل نہ کیتا کرو میں چاہنا وہاں میں محمد رو موت آوے میرا دل صحابہ دے بارے صاف ہوئے میرے دل اندر صحابہ کرام دے خلاف کوئی بات نہ ہوئے یہ کون فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل صاف ہوئے حالانکہ رسول رحمت دا دل صاف ہے آپ دا دل صاف ہے آپ دا دل ستھرا ہے آپ دا دل مطہر ہے آپ دا دل پاکیزہ ہے آپ دا دل معصوم ہے آپ دا دل معصوم ہے لیکن نبی علیہ السلام کی فرماتے ہیں میں جانا وا میں دنیا تو جاواں میرا دل صحابہ کرام دے بارے صاف ہوئے یہ رسول اللہ اپنا دل صاف رکھنا چاہتے ہیں معصوم دل صاف رکھنا چاہتے ہیں مطہر دل صاف رکھنا چاہتے ہیں رافضیو تھوڑا دل کتنا سیاہ ہو چکا ہے نہ صدیق ہے تمہارے دل میں نہ عمر ہے تمہارے دل میں نہ عثمان نہ ابو سفیان نہ امیر معاویہ نہ امی عائشہ نہ امی حفصہ نہ ام حبیبہ نہ سیدہ جویریہ نہ بنات رسول زینب نہ ام کلثوم نہ رقیہ نہ سعد بن ابی وقاص نہ عبد الرحمن بن عوف نہ ابو عبید ابن جرح بتلاؤ تمہارا دل کتنا گندا اور سیاہ ہو چکا ہے کہ تمہارے دل میں نہ محبوب کی بیٹیاں نہ تمہارے دل میں محبوب کے صحابہ نہ آپ کے دل میں داماد عثمان نہ آپ کے دل میں خلفائے راشدین میں سے ابو بکر عمر عثمان نہ تمہارے دل میں امیر معاویہ ابو سفیان نہ تمہارے دل میں ایمان نہ قرآن نہ شریعت نہ دین نہ ایمان بتلاؤ اس سے زیادہ دل سیاہ کس کا ہوگا جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کا کوئی پیارا بھی نہیں ہے نبوت کی سنو تصدیق میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم فرمایا میرے ساسوں میں امت کے لوگوں سن لو مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرے
یہاں علماء کرام نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میری وجہ سے محبت کرو. کن سے؟ میرے صحابہ سے. میری وجہ سے. رسول اللہ فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد صحابہ پر تان نہ کرنا، میری وجہ سے محبت رکھنا، میرا خیال رکھنا. جب بندہ کسی نے کہا ہے نا، کوئی بندہ زیادتی کر بیٹھے، بندہ اس سے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، اور کوئی بڑی ہستیاں کہتی ہے یار وہ میرا تعلق والا ہے، میرا پیارا ہے، میری وجہ سے معاف کر دے، میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، یار میرا خیال کر، یار اس کو چھوڑ دے، میرا خیال کر. رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد میرے صحابہ کو میری وجہ سے کچھ نہ کہے، میری وجہ سے چھوڑ دینا، محبت کرنا ان سے، لیکن یاد رکھنا جو ان سے محبت کرے میری وجہ سے، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری سے بغض رکھے گا، جو ان کو تکلیف دے گا میں محمد کو تکلیف دے. اور صدیق کی تکلیف تو رسول اللہ کو گوارا ہی نہیں. سیدنا عمر سے آپ نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر جھگڑا کیا تھا سیدنا صدیق سے، الجھے تھے آپس میں، تو رسول رحمت تک بات پہنچی. صدیق آئے، یا رسول اللہ عمر نے مجھے یہ کہا، اور پھر میں نے بھی کچھ باتیں کی. پہل تو میں نے ہی کی تھی، لیکن پھر میں نے عمر سے معذرت کی، صلح کی، اور اس کو کہا مجھے معاف کر دیں. انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. میں شکایت لے کے آیا ہوں کہ عمر نے مجھے معاف کیوں نہیں کیا. رسول اللہ نے فرمایا صدیق ذرا بیٹھ جاؤ، عمر سے بات کر لیتے ہیں بات. اجے بیٹھے ہی نہیں تو عمر آ رہا. رسول رحمت کا چہرہ سرخ ہو گیا عمر کو دیکھ. کس کی وجہ سے؟ صدیق کی وجہ سے. صدیق گھٹنوں کے بل اٹھے اور آگے بڑھے، فرمایا یا رسول اللہ غلطی میرے تھی، پہلے میں نے کی تھی، میری طرف سے آغاز ہوا تھا. عمر آ رہا ہے، شکایت تو میں لا بیٹھا ہوں، لیکن کہنا کچھ نہیں عمر، کچھ نہ کہنا عمر کو. فرمایا ابو بکر رک جا، آنے دو عمر کو، یہ ہے ناموس صحابہ. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عمر آ گئے، آپ ممبر پہ چڑھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، خطبے کا وقت نہیں ہے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں روٹین سے، روایت سے ہٹ کے. کس کی عزت پر؟ صدیق کی عزت. اختلاف کس سے ہے؟ عمر سے. ان چوڑوں کی کیا حیثیت ہے کہ یہ باس کریں اصحاب رسول پر؟ سینا عمر سامنے آ کے بیٹھ گئے. رسول اللہ ممبر پہ چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. فرمایا اے عمر، اے صحابہ، جی ہاں یا رسول اللہ، ایک میں سوال تو اسے کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال کا جواب دیجئے. جی یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا جب میں نے شروع میں نبی ہونے کا اعلان کیا تھا تم سارے مجھے جھٹلاتے تھے، تم کہتے تھے تم سچے نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو، کہتے تھے نا تم، اے عمر کہتے تھے نا. جی یا رسول اللہ، شروع میں ہم نے مخالفت کی، آپ کا انکار کیا، آپ کی تکذیب کی، پھر ہمیں اللہ نے ہدایت دی، ہم سمجھے اور اسلام لے آئے. فرمایا اب مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے کون تھا جس دن پہلے دن سے کہا تھا کہ محمد سچ بولتا ہے؟ یا رسول اللہ وہ ابو بکر تھے. فرمایا پھر آج ابو بکر کے احسان کا بدلہ دے رہے ہو، آج ابو بکر کو ناراض کرتے ہو، اسے تکلیف دیتے ہو. فرمایا خبردار، میرے ابو بکر کو پر رحم کرو، میرے ابو بکر کو چھوڑ دو، میرے ابو بکر کو میری وجہ سے محبت کرو، پیار کرو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس دن سے لے کر ہمیشہ تک کسی صحابی نے کبھی صدیق کو ناراض نہیں کیا تھا کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچتی تھی. رسول رحمت نے اس ناموس صحابہ پر کیا فرمایا کہ جب 73 فرقے میری امت کے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا جس کا عقیدہ میرے صحابہ جیسا. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میرے جانے کے بعد تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، خبردار جب اختلافات امت میں پڑ جائیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت میری سنت، ابو بکر عمر عثمان علی کی سنت کو قائم رکھ. اگر یہ اسلام پر نہیں تھے، دین پر نہیں تھے، تو رسول اللہ اپنے بعد ان خلیفہ راشد کہہ جاتے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فینا، قرآن پاک نے کہہ دیا فینا منو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، قیامت تک وہی ہدایت یافتہ ہے جس کا ایمان صحابہ جیسا۔ کھلے عام حضرت صدیق کو کافر کہا گیا۔ ایک ملعون آصف ذاکر نے سیدنا صدیق کو اعلانیہ کافر کہا، جس پر پرچے درج ہو چکے ہیں لیکن گرفتار نہیں ہوئے۔ تو میں اس اجتماع کی وساطت سے پورے ملک سے آج صدیق کی عزت حرمت پر ہر سنی مسلمان تڑپ رہا ہے اور شان بیان کر رہا ہے، اور اہل سنت کے سارے گروہ اکٹھے ہیں علماء کونسل کے نام پر۔ آج پورے ملک میں احتجاج جاری ہے اور کل اور پرسوں بھی احتجاج جاری رہے گا اور جلوس جاری رہیں گے اگر اس ملعون کو گرفتار نہ کیا۔ انتہا ہے ظلم کی، یا ہمیں کوئی راستہ بتلایا۔ حساس اداروں سے کہوں گا، سیکورٹی کے اداروں سے کہوں گا، یا ہمیں کوئی راستہ بتاؤ ہم کیا کریں۔ جب ہم سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین تنقیص ہوگی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ دو بد امنی کا راستہ اختیار کرے گا ہر شخص۔ اگر چاہتے ہو ملک میں امن قائم رہے تو ان کو زبانوں کو لگام دی جائے اور ایسے ملعون کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن صحابہ کی عزت پر آنچ نہیں آنے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں نا انشاءاللہ کہ صحابہ کرام کے گستاخ کو عبرتناک سزا دی جائے؟ متفق ہیں آپ؟ گستاخ رسول کو عبرتناک سزا دی جائے، اس ملعون کو لگام دی جائے، ہتھکڑی ڈالی جائے، جیلوں میں ڈالا جائے اور اسے اعلانیہ سزا وہ دے جو اس شریعت کہتی ہے، جو شریعت کا حق بناب ہے اس پر نافذ کریں، لاگو کریں، وگرنہ قانون کو ہر بندہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا۔ 2 سال وہ شخص زندہ رہا ملعون جو گستاخ رسول تھا پشاور میں، اور جب قانون نے کچھ نہیں کیا تو ایک جوان جذبات میں آ کے اس کو قتل کر دیا، غازی خالد نے۔ اگر یہی صورتحال رہی نہ امن رہے گا نہ سکون رہے گا۔ اگر امن چاہتے ہو یا ہمیں کوئی راستہ تعین کرو کہ ہم کیا کریں، ہم صبر کریں، چپ رہیں، بغیرت ہو جائیں، بے حس ہو جائیں اور صدیق کو برا کہا جائے، یا ہمیں کوئی راستہ بتاؤ۔ اگر راستہ تمہارے پاس نہیں ہے پھر اس قوم کو کھلی چھٹی دے دو، پھر ملک کی یہ استحکام نہیں رہے گا۔ ملک کے استحکام رکھنے والے اداروں سے کہوں گا ایک ہی راستہ ہے، ہم اداروں کے ساتھ ہیں، ہم ملک کے اداروں کے ساتھ ہیں، قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر اس شخص کو لگام دی جائے جو ملک کے امن کو، اہل سنت کے جذبات کو مجروح کرتا ہے۔ جانتے ہو کہ صدیق ہمارا ایمان ہے، صدیق ہمارا ایمان ہے، ابو بکر صدیق ہمارا ایمان ہے جس پر ہم کوئی سودا بازی نہیں کر سکتے۔ دعا ہے اللہ ہمیں سچی محبت صحابہ سے نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔